یہاں آ کے بس عزادار، یہاں صرف عزادار ہیں ہم اور کچھ نہیں ہے. انہیں ہلکے میں مت لیجیے گا کبھی کسی عزادار کو. پتا نہیں. اچھا ایک جملہ اور کہوں، ہر مجلس پہ حسین کی نگاہ ہے، ہر عزادار پہ حسین کی نگاہ ہے. توجہ کریں گے، ہر مجلس پہ آقا کی نگاہ ہے اور ہر عزادار پہ حسین کی نگاہ ہے. آپ کیا سوچ رہے ہیں نا یہ بھی امام جانتے ہیں اس وقت کیا چل رہا ہے. لہذا خلوص کے ساتھ فرش غم پہ آیا کیجئے، بیٹھ جایا کیجئے اطمینان سے، احتیاط سے. لیکن ایک جملہ اور کہوں، آیا ضرور کیجئے. کبھی ایسا لگے نا کہ آج خلوص نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، آ جائیے. حسین کب کسے اپنا بنا لیں یا آپ سوچ نہیں سکتے. کب مولا اپنا بنا لیں آپ نہیں سوچ سکتے. سنیے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں چھوٹا سا، اور اسی کے آگے مسائل بڑھا دوں گا. ایران میں ایک مجلس ہوتی تھی جس میں سامعین میں اس وقت کے مراجع کرام اور علماء ہوتے تھے. ایک کریم مجمع جس کو آپ کہیے، معتبر مجمع، کریم مجمع. علماء ہمارے دو برادر بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے پسینہ چھوٹ رہا ہے، جبکہ ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں. میرے لیے مشکل ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے بزرگان ہیں، میں طالب علم ہوں. اور جہاں پر مراجع کرام بیٹھے ہوں، خطیب کس لیول کا ہوگا؟ بزرگان علماء بیٹھے ہوں، خطیب کس. اچھا بانی مجلس کا خلوص ہوتا تھا کہ وہ افراد کو بلاتا تھا اور لوگ آتے تھے. ایک دن اس نے دیکھا کہ دو نوجوان لڑکے مجلس میں آئے اور آ کے درمیان مجلس میں آئے اور پیچھے جا کے بیٹھ گئے. آستین چڑھی ہوئی ہے، گریبان کھلا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں. آگے تھوڑی دیر بیٹھے. توجہ، کبھی کسی کو ہلکے میں نہیں لینا. گریبان کھلا ہوا، آستین چڑھی ہوئی. میں نے کہا نا آقا کسے کب اپنا بناتے ہیں نا وہ سوچ نہیں سکتا ہے. مجلس میں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد بانی مجلس نے محسوس کیا کہ یہ انون لڑکے ہیں، ہم انہیں جانتے نہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک بار اور درود پڑھیے گا محمد والے. بانی مجلس نے دیکھا کہ انون لڑکے ہیں، شناسائی نہیں ہے، پہچانتے نہیں ہیں. بہرحال ٹھیک ہے مجلس میں آئے ہیں تو آئے، بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں. بہت دیر تک وہ لڑکے بیٹھے رہے اور اس کے بعد ایک دوسرے کو کوہنی ماری. بانی مجلس کی نگاہ پڑ گئی. اب یہ ابھی بچوں کی انجمن آئی ہے، مجھے 1 منٹ کے لیے صلوات پڑھوانی پڑی. وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا ذرا سا. لیکن اب وہ کوئی دو لڑکے ایسی معتبر سماعتوں کے درمیان میں اگر ایک دوسرے کو کوہنی مان تو بانی مجلس کو برا لگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. خیر کوئی مسئلہ نہیں. وہ بیچارہ چونکہ شریف آدمی تھا اس نے کچھ کہا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کانا پھوسی کی، ایک دوسرے سے کچھ بولے. اب یہاں پہ اگر کوئی دو بزرگ آپس میں بات کرنے لگے تو میں تو فوراً سوچوں گا یار کچھ ایسا تو نہیں پڑھ دیا ہے جو قابل اعتراض ہے، قابل اشکال ہے. اب یہ دو جوان لڑکے ہیں لیکن آپس. اسے اور برا لگا کہ چونکہ پڑھنے والا بھی تو بزرگ عالم ہے، مجتہد ہے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. خیر تھوڑی دیر کوہنی چلی، دائیں بائیں دیکھا، ایک دوسرے سے گفتگو کی، اٹھے اور چل دیے. سنیے گا، اٹھے اور چل دیے. اب تو اس کا پارا چڑھ گیا. یار مجلس ڈسٹرب کر کے چلے گئے، ٹھیک ہے آخر تک بیٹھتے، مجلس ہی پوری ڈسٹرب کر دی. خیر کوئی بات نہیں، یہ چلے گئے. دوسرے دن پھر مجلس، پھر وہ دونوں لڑکے آئے. لیکن آج جو ہے آستین یہاں تک پوری بند، گریبان بند، بال سلیقے کا جھرا ہوا، شرافت سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں، بالکل اطمینان سے بیٹھتے ہیں. کل کا شریر آج شریف بن کے آیا. نہیں اور جملے کو آگے بڑھاؤں. کل جو دائیں بائیں دیکھ رہا تھا
آج وہ سیدھے دیکھ رہا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پہ. یہی جملہ تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ حسین کہتے ہی اسے ہیں جو ادھر ادھر دیکھنے والوں کو صراط مستقیم پر لے کر آ جائے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ. آپ نے غور فرمایا؟ اب آج سلیقے سے بیٹھے، یعنی کل کے جو شریر تھے آج کے شریف ہیں. یہ مجلس ختم ہوئی، جانے لگے، بانی مجلس نے روک لیا. نہیں ہم ایسے تھوڑی جانے دیں گے، رکو جی. کل تم کچھ اور تھے، آج کچھ اور ہو. وجہ کیا ہے؟ اب جو وجہ بتائی ہے وہ سنیے گا. یہاں دل پہ لگے تو مجھے بتائیے گا. میں آپ سے داد نہیں چاہوں گا، دعا چاہوں گا اگر بات پہنچ جائے. اور بس یہ جملہ یاد رکھیے گا، کبھی کسی عزادار کو ہلکا نہ سمجھنا. کبھی بھی کسی بھی عزادار کو ہلکا مت سمجھنا. اب جو انہوں نے واقعہ بیان کیا وہ سنیے گا. کہنے لگے اس میں ہم دونوں ہیں بیچلر، شادی شدہ ہیں نہیں، ایک جگہ رہتے ہیں، جاب کرتے ہیں. بھوک لگی تھی، کھانا کھانے جا رہے تھے ہوٹل. سنیے گا، بھوک لگی تھی، کھانا کھانے ہوٹل جا رہے تھے. ہم نے دیکھا یہاں مجلس ہو رہی ہے تو ہم نے سوچا مجلس بات کھانا تو ہو گئی، تو ایسا ہے کہ تھوڑی دیر مجلس سن لیتے ہیں، اس کے بعد کھانا کھا لیں گے، ہوٹل کا پیسہ بچ جائے گا. ان کی اپنی سوچ تھی، ہوٹل کا پیسہ بچ جائے گا، ہم کھانا کھا لیں گے، ہو جائے گا. ہم لوگ جب یہاں آ کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد جو ایک دوسرے کو کوہنی ماری وہ یہی پوچھنے کے لیے کہ تم کو لگ رہا ہے کہ کھانا ہے. اس نے کہا نہیں مجھے نہیں لگ رہا. تمہیں لگا کھانا ہے؟ کہا نہیں مجھے بھی نہیں لگ رہا ہے. نہ کوئی خوشبو ہے، نہ کوئی دیگ ہے، نہ کچھ انتظامات دکھ رہے ہیں. کہا جب ہم دونوں نے یہ طے کر لیا کہ کھانا نہیں ہے مجلس میں، ہم دونوں نے جب یہ طے کر لیا کہ مجلس میں کھانا نہیں ہے، تو ہم اٹھ کے چلے گئے کہ یار مجلس میں بیٹھ کے فائدہ ہی کیا ہے، کھانا تو ملنا نہیں ہے بعد میں، چلو ہوٹل میں کھاؤ، ٹائم ویسٹ کر کے فائدہ کیا ہے. ہم چلے گئے. سنیے گا، اب جو ہم باہر نکلے، پتہ نہیں کیسے جملہ پہنچے گا، آخری فر تک بھائی جڑ جائیے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھا کے بولیے گا، لیکن دل سے میں دعا چاہوں گا اگر یہ جملہ پہنچے. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو عزادار آئے تھے انہوں نے چائے پی تھی اور پیالیاں وہیں چھوڑ دی تھی راستے میں. عزاداروں نے جو چائے پی تھی پیالیاں وہیں راستے میں چھوڑ دی تھی. ہم دونوں نے یہ سوچا کہ ابھی مجلس تمام ہوگی، یہ عزادار امام حسین نکلیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے پیر میں پیالی آ کے ٹوٹ جائے. آپ مت بولیے، مت بولیے، بس سن لیجئے، نہیں بولنے کا جی چاہے مت بولیے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی عزادار کے پیر میں یہ پیالی آ جائے، شیشہ ٹوٹ جائے، دوسرے عزادار کو دھر جائے اور آقا کے عزادار کو تکلیف ہو جائے. سو ہم نے یہ کیا کہ ان پیالیوں کو ایک طرف رکھ دیا اٹھا کے. آپ کے ہاں مجلس ہو رہی تھی، باہر ہم عزادار کی جھوٹی پیالیاں اٹھا کے ایک طرف رکھ رہے تھے، عزادار کی جھوٹی پیالیاں اٹھا کے ایک طرف رکھ دے. جب ساری پیالیاں ایک ایسی جگہ پر رکھ دی کہ جہاں کسی کے پیر میں آنے کا خطرہ نہیں ہے، ہم ہوٹل گئے، ہم نے کھانا کھایا اور گھر آ کے سو گئے. سنیے گا، گھر آ کے سو گئے. اب رات میں ہم نے خواب دیکھا. میں بزرگان سے دعا چاہوں، کبھی بھی بھائی سننا، میرے نوجوان بھائیوں، کبھی بھی کسی عزادار کو ہلکے میں نہ لینا. ہم رات میں سو گئے، ہم نے خواب دیکھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سرکار باب الحوائج سے کہتے ہیں آج کے عزاداروں کی فہرست بن گئی. اللہ اکبر. کیا کہا؟ آج کے عزاداروں کی فہرست بن گئی. کہا جی آقا بن گئی. لاؤ فہرست لی. کہا اس میں 2 نام اور بڑھا دو.
اس میں 2 نام اور بڑھا دو. آقا کس کے 2 نام بڑھانے ہیں؟ کہ وہ جو 2 لڑکے اس مجلس میں گئے تھے ان کے نام بھی عزاداروں میں لکھو. مگر آقا وہ مجلس میں نہیں آئے تھے. مقصد تو جانتے ہیں، آپ سے بتائے بیان کیا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، لیکن تم نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے میرے عزادار کا خیال کتنا کیا. بھائی اسی جملے کے لیے میں 45 منٹ تک آیا ہوں، اس ایک جملے کے لیے، اور اگر یہ جملہ نہ پہنچا سکا تو میرا یہ 45 منٹ چلا گیا. اب یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں، آقا نے کہا ان کا نام لکھ لو. تم نے دیکھا نہیں ہمارے عزادار کا خیال رکھا کہ ان کے پیر میں کچھ دھسنے نہ پائے. بھئی یہ کہتے ہیں دوسرے ہی دن ہم نے ارادہ کیا اب مجلس میں جائیں گے اور شرافت سے بیٹھیں گے، اس لیے کہ جب عزادار کے احترام میں حسین اتنا دیتے ہیں تو اگر کوئی عزاداری کا احترام کرے گا تو حسین کتنا دیں گے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. عزادار کا احترام حسین کے اتنے قریب کر دیتا ہے تو کوئی عزاداری کا احترام کرے تو حسین کے کتنے قریب ہو جائے گا.